اطہر صاحب، مجھے بھٹی صاحب کی بات میں ایک بات بالکل سمجھ نہیں آئی کہ نواز شریف صاحب تو اس وقت پاور میں بھی نہیں ہے. نواز شریف صاحب نے اگر کوئی سیاسی طور پہ غلط اقدام کیے ہوں گے تو ان کو تو بہت سزائیں ان کی ملی. میں یہ نہیں کہہ رہا واقعی کیے ہوں گے. 99 میں اگر ایک قدم اٹھایا رائٹلی اور رانگلی، ان کو جلا وطنی برداشت کرنی پڑی، اپنے پیرنٹس سے دور چلے گئے. اس کے بعد 2018 کے اندر ان کو جیلیں بھگتنی پڑی ان کی بیٹی کو. تو وہ اس کے ان کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ معافی بھی مانگے، وہ معصوم بھی نہیں ہے، وہ مظلوم بھی نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنی سیاست ساری قربان کر دی، اپنا سیاست کے لیے خاندان قربان کر دیا. تو مجھے سمجھ نہیں آیا ان کو کس وجہ سے معافی مانگنی چاہیے. وہ تو ابھی بیچارے وہیں نہیں کسی گیم میں، وہ تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ کون سا مانگ رہے ہیں معافی؟ ٹو بی آنیسٹ وہ تو ابھی گیم انہوں نے اٹھا کے رکھی ہوئی اپنی. انہوں نے کوئی معافی شافی نہیں مانگی. بھٹی صاحب منگوا رہے ہیں ان سے. یہ خواہش تو ہو سکتی ہے. دیکھیے وہی نہیں، یہ بھٹی صاحب کی خواہش ہے اور یہ پوری نہیں ہونی، میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں. میری کیا جرت کامران بھائی، میں تو کئی مرتبہ یاسمین راشد کے حوالے سے کہہ چکا ہوں، انہوں نے کوئی چھوڑی ہے نشست. چلیں جی ٹھیک ہے. جی اطہر صاحب. ہاں اچھا، اس میں ایشو یہ ہے کہ کامران صاحب کہ ہماری جو بحث کا پریمیسز ہے پاکستان کے اندر، جو بحث ہوتی ہے لگتا ایسے ہے کہ جیسے عمران خان صاحب نے کوئی نواز شریف صاحب کے ساتھ ظلم کیا ہے، نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب سے زیادتی کی ہے، زرداری صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے زیادتی کی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے کوئی عدلیہ کے ساتھ معاملات ان کے درست نہیں ہوئے، تو یہ ساری مظلوم پارٹیاں ہیں اور انہوں نے ایک دوسرے سے معافی مانگنی ہے. اصل میں جو چیز مسنگ ہے اس چیز کے اندر، اصل میں اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو وہ تو پاکستان کی عوام کے ساتھ ہوا ہے. معافی مانگنی ہے آپ نے پاکستان کی عوام سے. میاں صاحب نے کوئی زرداری صاحب سے یا زرداری صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے، خان صاحب نے کسی ادارے سے نہیں. میرا آپ سے ایک سوال ہے. یہ میں، آپ اور بھٹی صاحب اکثر جب بات کرتے ہیں ہم یہ بھی مانتے ہیں اطہر بھائی کہ 2018 کا الیکشن ریگڈ ہوا. یہ تو ہم مانتے ہیں نا. اور یہ ریگڈ ہوا عمران خان کے حق میں، تو آبویسلی اس سے نواز شریف کو نقصان ہوا کہ الیکشن ان سے چھینا گیا، ان کے بندوں کو توڑا گیا، الیکشن سے پہلے پری پول ریگنگ کی گئی. تو آپ کہہ رہے ہیں جی عمران خان نے نواز شریف کے ساتھ کیا ظلم کیا؟ جب جسٹس اطہر مین اللہ نے، جو کہ تحریک انصاف کو بھی ان کی جج شپ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، انہوں نے جب نواز شریف صاحب کو پاناما کے معاملے سے بری کر دیا، نچلے کورٹس کے جو فیصلے ہیں ان میں ججز کانٹروورشل ثابت ہو گئے، تو آپ کو لگتا نہیں کہ یہ جنرل فیض نے، اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے ساتھ مل کے اس زمانے کی جوڈیشری نے نواز شریف کو گرایا؟ پہلے 2014 میں ان کے خلاف دھرنے کرا کے ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی، انہوں نے ایکسٹینشن نہیں دی تھی، انہوں نے مشرف صاحب پہ مقدمہ قائم کر دیا تھا، تو عمران خان نے اپنی خدمات پیش کر دی. پھر 2018 میں ان کو گرائی دیا پاناما کے 2017 میں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان نے بھی نواز شریف کے ساتھ وہی ظلم کیا جو پھر عمران صاحب سمجھتے ہیں ان کے ساتھ ہو گیا بعد میں؟ دیکھیں یہ جرم کا جو ہے نا، مبینہ جرم کا آخری پارٹ ہے. اگر اصل کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی تو جو نواز شریف کو عوامی مینڈیٹ مل رہا تھا، آپ نے وہ چوری کیا. جو ووٹ تھا، جو اصل طاقت تھی، میاں صاحب کوئی ووٹ گھر سے لے کے تو نہیں آ رہے تھے نا، میاں صاحب کو عوام ووٹ دے رہی تھی. اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو عوامی جو ہے موڈ کے برعکس یا رائے کے برعکس جو ہے وہ ہرمانا چاہتے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے، تو اصل تو مینڈیٹ عوام کا چوری ہو رہا تھا نا. تو ابھی چاہے وہ 2018 میں ہو، 13 میں ہو یا 1956 میں، جب کی بھی آپ مرضی بات کر لیں، تو اصل اگر اس میں کوئی وکٹم ہے، چاہے وہ آپ کے الیکشنز ہوں یا دیگر معاملات ہوں، وہ پاکستان کے عوام ہیں. جب تک آپ یہ نہیں مانیں گے، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ پاکستان کے مالک پاکستان کے عوام ہیں، لیکن اس ساری بحث کے اندر ہم اس چیز کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں کہ بھائی اصل زیادتی تو ان کے ساتھ ہو رہی ہے. یہ تو حکمران اشرافیہ ہے، ان کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تو مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن آج بھی اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ عوامی مینڈیٹ کا مسئلہ ہے. 18 میں بھی اگر کوئی مسئلہ تھا، بحث تھی، تو وہ اسی قسم کی بحث تھی. تو جب تک یہ ریئلائزیشن نہیں ہوگی کہ اس ساری گیم کے اندر اگر کسی کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ ریاست پاکستان کے ساتھ ساتھ پاکستان کی عوام. اور آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کے بدستور اندر رہنے سے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے اطہر صاحب؟ جی ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے. دیکھیں نا ملک کا جو سیاسی ماحول ہے، آج بھی ہم عمران خان صاحب کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے. اگر کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ ماضی کے اندر ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا جی، تو اس سے بھی کیا پاکستان کو فائدہ؟ ایک تو میں ذرا تھوڑا کلیریفائی کر دوں. وہ اطہر اللہ صاحب نے ضمانت دی تھی نواز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ کو، لیکن اس فیصلے کے اندر انہوں نے جو ان کے خلاف فیصلہ ہوا تھا میاں صاحب کے پچھلے کورٹس میں، اس کی دھجیاں اڑا دی تھی. اطہر بھائی، یہاں پر آپ کو کم از کم ان دو پارٹیز کا انجام کیا نظر آتا ہے آئندہ فیوچر میں؟ عمران خان اینڈ شہباز شریف صاحب اور پی ایم ایل این اور یہ جتنی پولیٹیکل اینٹیز ہیں اس وقت جو پاور کے اندر ہے، مطلب جو سچویشن ہے اس میں کیا عمران ساری زندگی جیل میں اصولوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، جیل میں رہیں گے؟ شہباز شریف صاحب یا اتحادی جو ہے فیسز بدل کے
ہمیشہ پاور میں، کیونکہ عمران کا آلٹرنیٹو یہی ہے اور کوئی چوائس نہیں ہے. یہی دیکھ رہے ہیں آپ کہ اگر آپ کا انالیسس سال بعد دیکھیں گے تو کیا ہوگا وہ، اگر ہم آج آپ سے انالیسس کروائیں؟ دیکھیں سیاست کے اندر کامران صاحب وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. آپ دیکھ لیں 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا خاتمہ ہوا، اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے ختم شد بھی کہا، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی تحریک انصاف کی اب سیاست میں، پاکستانی سیاست میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ بات کی. پاکستانی سیاست کے اندر مختلف سیاسی جماعتوں کے اوپر کڑا وقت آتا رہتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ پھر 2024 میں جو انتخابات ہوئے وہ ہمارے سامنے ہیں. تو اس وقت بیٹھ کے ہم کسی بھی ایک سیاسی جماعت کو پاکستان کی سیاست سے آؤٹ نہیں کر سکتے. سیاست سے آپ آؤٹ تب ہوتے ہیں جب عوام کے اندر آپ کی سپورٹ. لیکن اطہر صاحب دیکھیں وہ اس صورت میں ہوتا اگر عوام کا، آپ کہہ رہے ہیں مینڈیٹ کا تو احترام ہی نہیں ہوا، آپ بقول آپ کے، ٹھیک ہے، تو عوام میں اگر کوئی بندہ پاپولر بھی ہے اس کے لیے اس کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ سوشل میڈیا تو اس کا یارڈ سٹک نہیں ہے، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ووٹ پڑے. چلیں آپ کی بات مان لی کہ ووٹ بھی عمران کو پڑ گیا، حکومت پھر بھی عمران کی نہیں بنی کیونکہ اس کے تعلقات خراب ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور وہ ہے جیل میں. پارٹی کا آپ کو اس کے حال پتہ ہی ہے، نہ وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، وہ راجو مہاراجوں اور کوہ نوروں کے ہاتھ میں آئی ہوئی ہے، اور ان کا تو کوئی وہ کہیں سٹینڈ ہی نہیں کرتے. جو تھوڑی بہت پارٹی رہ گئی تھی وہ ویسے اڑ گئی، 10 سال سزائیں، ڈسکوالیفائی، ساری اپوزیشن لیڈرز اڑ گئے جو تحریک انصاف کے تھے، کیا سینٹ، کیا پنجاب اسمبلی، کیا قومی اسمبلی. تو کہنے کا مطلب یہ علی بن گڈا پورا آپ کو پتہ ہی ہے ان کا جو پولیٹیکل کریکٹر ہے، وہ پرائم منسٹر کہہ رہے تھے یہ منہ پہ سامنے پبلک کے میڈیا کے سامنے کچھ ہوتے ہیں، آرمی چیف کے سامنے کچھ اور ہی ہوتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے پریکٹیکل بات کریں نا، عوام کا مینڈیٹ وغیرہ یہ سب باتیں تو پیچھے رہ گی نا پاکستانی سسٹم کے اندر. یہاں پہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. سچ اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے کہ سارا مینڈیٹ عمران کے ساتھ ہے تو دین واٹس نیکسٹ فار عمران خان؟ دیکھیں وہی میں عرض کر رہا تھا کہ یا تو ہوتا ہے نا کہ کوئی کاؤنٹر ایک ایسا پولیٹیکل نیریٹو آ جاتا. آج میں آپ کیوں یہ ڈسکس کر رہے ہیں، مریم بی بی جاپان جا کے کیوں عمران خان صاحب کا ذکر کر رہی ہیں؟ مسئلہ اسی لیے ہے کہ کوئی کاؤنٹر نیریٹو آپ نہیں دے سکے. اگر ایک کاؤنٹر نیریٹو آ جاتا اور آپ کہہ دیتے کہ جی یہ ایک سیاسی بیانیہ آ گیا، اس نے عمران خان کو کاؤنٹر کر لیا، 3 سال میں آپ اس کی تصویر پہ پابندی لگا کے، اس کی تقریروں پہ پابندی لگا کے، میڈیا بین لگا کے آپ ایک کاؤنٹر نیریٹو نہیں بنا سکے. وہ جو سیاست کے پی ایچ ڈی ہیں کاؤنٹر نیریٹو چاہیے کیوں ہے جب بغیر کاؤنٹر نیریٹو کے، بغیر الیکشن کے، بغیر پاپولیرٹی کے، بغیر کورٹس کے بقول آپ کے سسٹم تو چل رہا ہے، اس سسٹم کے تحت عمران اندر ہے، تو پھر کیوں چاہیے کاؤنٹر نیریٹو؟ وائی؟ دیکھیں میں عرض کروں کہ ایک تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان ساری چیزوں کے بغیر وہ چل رہا ہے. کاؤنٹر نیریٹو اس لیے چاہیے کہ پھر یہ جو موجودہ حکمران ہیں ان کے کیا مصرف ہے، یہ بوجھ کیوں، یہ سیاسی لاشیں کیوں لوگوں نے اٹھائی ہیں؟ ان کو کوئی پرابلم اگر یہ کوئی سیاسی طور پہ نہیں دے سکے سر، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. جن لوگوں کا بقول آپ کے پاپولیرٹی نہیں ہے تو وہ ادروائز بھی لاش ہے پھر تو اس طرح تو وہ ایسی لاش ہے جو کہ پاور کے اندر ہے، تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، پر اس میں ایشو یہ ہے نا کہ جو سیاسی لاشیں ہیں، اگر آج کوئی کہیں پہ کوئی احتجاج ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، تنقید کس طرف جاتی ہے؟ آپ جاپان جاتے ہیں، ابھی جاپان کا دورہ شروع نہیں ہوتا، ادھر آپ میڈیا میں اپنے کامیابی کے اشتہارات دے دیتے ہیں. لیکن اس سارے عرصے میں سب سے بڑی کیا بات ہوئی؟ ان میں سے کوئی ٹرمپ سے کوئی جا کے ملا؟ میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اصل کام کر رہے ہیں ان کے اشتہارات تو یہ دیتے نہیں ہیں. اشتہارات اپنے دے رہے ہیں تو کیوں لوگ ان کو برداشت کریں گے؟ کتنا عرصہ برداشت کریں گے؟